اج انشاءاللہ میرا یہ دلی پروگرام ہے کہ میں دساں اللہ دے قرآن نے صدیق دی شان کیویں بیان کی ہے، پھر انشاءاللہ آپ دی زندگی دے وہ باب جڑے نے وہ کہ چلتے جان گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں سناواں سارے احباب سنو، اللہ پاک سانو سارے نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے والی من خافا مقام ربے ہی جنتان، جیڑا اپنے رب دی بارگاہ وچ ڈر کے کھڑا ہو گیا، والے من خافا جیڑا ڈردا مقام کھڑا ہویا اپنے رب دی بارگاہ وچ، جنتان اللہ دا قرآن فرماندا ہے اودے واسطے 2 جنتاں نے۔ اودے واسطے کنیاں جنتاں نے؟ 2 جنتاں نے۔ اے جڑی کتاب میں سامنے کھولی ہے، اپنے وقت دے بہت بڑے عظیم محدث امام احمد بن حجر الحیتمی المکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مکہ دی سرزمین دا عظیم محدث ہے، اور انہاں دی وفات 974 ہجری ہے۔ ایک اج دی کتاب میں تواڈے سامنے پیش نہیں کرن لگا، یہ دا صفحہ نمبر 93 کھبا پاسا تے دوجی سطر ہے۔ حضرت امام ابن ابی حاتم حضرت ابن شوذب رضی اللہ عنہ تو روایت فرماندے نے والے من خافا مقام ربے ہی جنتان، جیڑا ڈردیاں اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہو گیا او دے واسطے 2 جنتاں نے۔ اے آیت کدی عظمت واسطے نازل ہوئی ہے، کدی شان نو بیان کردیاں نازل ہوئی ہے۔ انہا نازلت فی ابی بکر، اے آیت شان صدیق اکبر وچ نازل ہوئی، اے آیت شان صدیق اکبر وچ نازل ہوئی ہے۔ توجہ کر ذرا، چونکہ آج میں تمہید نہیں بندی، تقریر شروع کر دیتی۔ کیویں کی مقام ہے؟ صحیح بخاری پڑھ لو، اور انہوں نے بھی وہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے امام احمد بن ابن حجر حیتمی نے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولے، سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مقام کیے، شان کیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات والیو، قیامت والا دن ہوئے گا جدو جنت وچ جامن دی واری آئے گی نا جی، جنت وچ جان دی واری آئے گی، نمازی بندے نو اس دروازے جنت والے وچوں آواز پوے گی جتوں نمازیاں لنگنا ہے، جتوں نمازیاں لنگنا ہے۔ روزے دار نو اس دروازے وچوں آواز پوے گی جتوں روزے داراں لنگنا ہے۔ حج کرن والے بندے نو، حاجی نو اس دروازے وچوں آواز پوے گی جتوں حاجیاں لنگنا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ دین والے بندے نو اس دروازے وچوں آواز پوے گی جتوں زکوٰۃ دین والیاں نے لنگنا ہے۔ صدقہ و خیرات دین والے بندے نو
اس دروازے وچوں آواز پوے گی جتوں صدقہ دین والیاں نے لنگنا ہے، میں قربان جاواں واری آ گئی ابو بکر صدیق دی۔ واری آ گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی کملی والا میرے ماں باپ تیرے قدمہ تے لاکھ واری صدقے جامن۔ سونیاں حاجی اپنے دروازے وچوں جنت جان گے، اپنے دروازے تو مراد جنتی بو ہے جتوں حاجیاں لنگنا ہے، نمازی نماز والے دروازے وچوں، زکاتی زکات والے دروازے وچوں، صدقہ دین والے صدقے والے دروازے وچوں۔ تو یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا جنت دے دروازے وچوں لنگن دی کوشش کرے تے جنت دا ہر دروازہ یہ خواہش کرے کہ کاش یہ بندہ میرے وچوں لنگ جائے؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے لب کھولے، صدیق ہاں ایک بندہ ہے وے جدے بارے ہر جنت دا دروازہ ہر دروازہ خواہش کرے گا تے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرے گا نیلی چھت والے اس بندے نو میرے وچوں گزار دے۔ ابو بکر صدیق عرض کیتی کملی والے وہ بندہ کون ہے ذرا ارشاد فرما دیو۔ میرے نبی کریم نے لب کھولے، سرکار نے موتی رولے، سرکار بولے، حضور نے فرمایا ابو بکر وہ بندہ تو ہی ہے۔ وہ بندہ، میں بخاری پڑھ رہا، چھوٹی کتاب دی گل نہیں کر رہا، وہ بندہ تو ہی ہے جنوں جنت دا ہر دروازہ آواز دے گا ابو بکر میرے وچوں لنگ جا۔ تائیں قرآن فرماندہ والے من خاف مقام ربی جنتان، جیڑا ڈر گیا یو دے واسطے دو جنتاں نے۔ ابو بکر صدیق کا کوئی چھوٹا جا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے لب کھول لے، حدیث سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث کی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھیا جی اے ہونے ہونے میرے کول اندر جبریل آئے سن، ہونے ہونے میرے کول جبریل آئے سن۔ یا رسول اللہ پھر انہوں نے کی آکھیا ہے؟ جبریل نے تانوں آ کے کی گزارش کی، کی عرض کی؟ سرکار نے فرمایا جبریل نے آ کے یہ گل کی، سونیا جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، پتہ نہیں لوگ کیڑے غیب دی گل کرتے ہیں جڑا نبی پاک تو ڈاکٹر صاحب اللہ نے چھپا کے رکھے ہے، وہ ساریاں گلاں تے یار نو دس چھڑیاں نے، پیچھے رہ کی گیا۔ مجھے میں دلی گل تہن دساں، اج بھا شبیر نے اعلان کیتا ہے سویرے شان صدیق اکبر دا، تے میں پھر کتاباں نو ہاتھ لایا، ورنہ میں تہانوں یوسف علیہ السلام ہی سنانا سی۔ میری مکمل تیاری پورے ہفتے دی اوتے سی، میں کہا چلو ہن بھا نے اعلان کر دیتا تے یار دی گل نو جھوٹیاں نہیں ہون دینا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے نے، یا رسول اللہ انہاں کی گزارش کیتی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے آ کر کیتی ان اللہ تعالی لما خلق آدم وادخل الروح، جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا تے وچ روح پھونکیے، اجے روح اندر گئی ہے، روح دوڑ کے واپس آ گئی۔ اللہ نے روح نو پوچھ لیا یہ روح اندر کیوں نہیں جاندی؟ تے روح بولی میرے مولا اندر کیویں جاواں، اندر تے بہت زیادہ اندھیرا چھایا ہویا ہے،
اس اندھیری کوٹری دے اندر میں کیویں جاواں؟ یا اللہ پھر کی ہویا؟ رب العالمین نے فرمایا روئے جلدی کر لے، ہن میں تیرے واسطے روشنی دے دینا۔ یا اللہ پھر تو روشنی کیڑی دیتی؟ آج را میں حدیث پڑھ رہا ہاں، تفسیر تبری اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر بے شمار کتاباں چاہیے۔ میرے نبی نے لب کھولے، سرکار بولے، حضور نے فرمایا کائنات والے ہو، سب تو پہلے اللہ نے میرا نور داخل کیتا۔ ملک صاحب تسی پچھلے جمعے دے سستو میں ویکھ رہا تانوں انج نہیں نا، یہ یاری تے نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، خطیب سننا ہوئے پھر چست ہو کے بہنا چاہیے۔ اللہ تانوں صحت زندگی لمبی عطا فرمائے، اللہ سانو سارے نو خوش تے آباد رکھے، اللہ محبتاں سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میری روح میرے نور نو حکم دیتا، اے نور مصطفیٰ جا چلا جا آدم علیہ السلام دے اندر داخل ہو جا۔ جدو میرا نور حضرت آدم علیہ السلام دے اندر داخل ہویا، پھر روح آپے بولی، میں کیا واہ روے، پہلے اندر گئی ہیں دوڑ کے واپس آ گئی ہیں، ہن پھر آپے خواہشاں کرنی ہے پئی۔ روح آکھیا رضوی چپ کر جا، تو نہیں جاندا پہلے یار تو بغیر اجاڑ ہی اجاڑ سی، ہن یار دا نور آ گیا ہے، دل کردا ہے آدم دے اندر جناب بسیرے کر لئیے۔ ہن یار دا نور آ گیا۔ تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل نے اگلی گل کی تھی، کملی والے آؤ، جدو حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح اتا ویکھیا، ہولی ہولی سبحان اللہ، انج کر کے آسمانہ والے ویکھیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے توڑ جنت تک سارے پردے ہٹا دیتے۔ میں پوچھیا یا اللہ یہ دی وجہ کی ہے، اتھوں لے کے جنت تک سارے پردے کیویں ہٹ گئے؟ جواب آیا کاری صاحب چپ کر جاؤ، یہ جدوں تک یار دا نور دا ڈیرا نہیں سی آیا ادوں تک پردے رکھے نے، جدو یار دا نور اندر آ گیا ہے ہن پردے ہٹانے پہ گئے نے، ہن پردے تے میں پڑھنا چاہنا اس نگری نو کہو تو راکھاں جدے وچ سجنا دا پھیرا، میاں اس نگری نو کہو تو راکھاں جدے وچ سجنا پہلے اس قابل تے ہو نا، اس قابل تے ہو تاکہ دل دے پردے کھل جان۔ جی ہاں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سارے پردے ہٹا دیتے۔ اے جبریل لاس پھر کی ہویا؟ حضرت جبریل عرض کی تھی کملی والے پھر ہویا اے وے، جدو سارے پردے ہٹ گئے ادو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو جنت دا ہر درخت وکھا دیتا، ہر درخت دا ہر پتا وکھا دیتا، تے سونیا پھر آدم علیہ السلام نے ویکھیا کی سرکار نے فرمایا یہی سوال میں جبریل کولوں کیتا تاکہ میری امت تک گل پہنچ جاوے۔ کملی والے پھر جبریل نے جواب کی دیتا، میرے کملی والے نے لب کھولے، سرکار نے فرمایا جبریل عرض کی تھی کملی والے جنت دے ہر درخت دے ہر پتے اتے ایک پاسے تیرا نام ہے، دوجے پاسے تیرے یار ابو بکر صدیق دا نام ہے۔
جنت دے ہر ہر درخت دے ہر ہر پتے ہوتے ایک پاسے کملی والیا تیرا نام ہے، دوجے پاسے ابو بکر صدیق دا نام ہے۔ اے جبریل پھر انہیں اور کی ویکھیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اور کی ویکھیا، عرض کیتی کملی والیا سجے پاسے تیرے نام دے تھلے عمر فاروق دا نام ہے، کھبے پاسے ابو بکر صدیق دے نام دے تھلے حضرت عثمان غنی دا نام ہے۔ پھر ہور کی ویکھیا، عرض کیتی کملی والے آؤ انہاں چوہاں ناماں دے درمیان جناب تھلے کر کے مولا علی دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجے بھی شان صدیق کسی نے سمجھ نہ آوے تو ساڈا قصور تے نہیں، ایویں کالے کپڑے والے تے کالے دلاں والے ہیں، کملی ہو گئی دنیا ریس کریں دی ڈولے دی۔ ابو بکر صدیق دا قد ویکھ کڈا اونچا ہے، اللہ اکبر۔ میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھیا جے، ایک ابو بکر صدیق ہے کل صحابہ وچوں، ایک ابو بکر صدیق ہے جن دی صحابیت قرآن دی ناس تو ثابت ہے، جن دی صحابیت قرآن دی ناس تو ثابت ہے۔ جیڑا بندہ ابو بکر صدیق دے صحابی ہون دا منکر ہوئے وہ بندہ کافر ہو جاندہ ہے، وہ بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ اگر جی کتے لکھے ہے، میں کہا جنیاں کتاباں کے میں کاٹ کے تیرے سامنے کر دینا، اجماع ہے بھائی، امت اجماع ہے اس گالتے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے لب کھولے، حضور نے فرمایا کائنات والے ہو من احب ابا بکر، جن نے ابو بکر نال محبت کی تھی فقد احبنی، بے شک انہیں میرے نال محبت کی تھی، ومن ابغضنی ابا بکر، تے جن نے ابو بکر نال ویر کمایا انہیں میرے نال ویر کمایا، تے جن نے میرے نال ویر کیتا انہیں اللہ نال ویر کیتا۔ ذرا سوچ گل کتھوں تک پئی پہنچ میں تینوں شان صدیق سنا کے دسنا چاہنا، وہ اسی مر تے سکنے ہاں، مٹ تے سکنے ہاں، ختم تے ہو سکنے ہاں، پر حضرت صدیق اکبر دی عظمت دا نعرہ لاندیاں ہی رہنا ہے۔ ابو بکر صدیق دی شان دا نعرہ یہ تو ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم چشتی نے قلم اٹھا تے کمال کر دیتی، او لکھ دینے ہے منکر جس دل دے اندر تے نیوں عشق صدیق ولی دا ہے او جان ایمان تو خالی، تے جیڑا دشمن عمر جری وہ بھی جنت کدی نہ جانسی، تے جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا آزم وہ بھی وڈا کافر، تے جڑا نہیں ہو بدار علی دا نام ہے تیویں بولنا چاہیے، میں رپیٹ کرنا ذرا، آزم وہ بھی وڈا کافر، تے جڑا نہیں ہو بدار، جڑا نہیں ہو بدار، جڑا نہیں ہو بدار علی دا۔ آئی اعلیٰ حضرت دا عقیدہ امام احمد رضا دائے نظریہ ہی۔ افسوس دی گل تے وے کہ کئی پڑھے لکھے سنی بھی کملے بن گئے، میں بالکل چھوٹا لفظ بول رہے ہیں، وہ بھی ہر سٹیج علی علی کر دینے، صدیق پاک دا نام لین تو تنگ نے ماں اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت توجہ کر، ہن علی نو پوچھ لئیے،
علی نو پوچھئے صدیق کون ہے؟ علی آکھیا پہلے قرآن پڑھو، کیونکہ علی دا مقام ہے وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، کائنات والے ہو اے بے دی بسم اللہ دے تھلے جڑا نقطہ ہے وہ علی ہے۔ وہ کون ہے؟ حوالہ ویکھنا ہوئے تفسیر روح البیان دی پہلی جلد تفسیر بسم اللہ دی پڑھ لیا جا کے، وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے، فرمایا میں علی ہاں۔ جے نقطوں بغیر بسم اللہ پوری نہیں ہوندی تو میں کہا سن پھر اس علی نے کندی شان بیان کیتی جا۔ قربان جائیے رب کائنات نے فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ دا قرآن بولیا ایک ذات سچ لے کے آئی، ایک ذات سچ لے کے آئی، دوجی ذات ہوئے جنہیں سچ دے نال ٹر کے عملاً اس دی تصدیق کر دیتی ہے۔ یہ بھی بڑی گل ہوندی ہے، ورنہ ساڑھے سنیاں دا حال تو یہی ہے نا، جلے گل دین دی واری ہے بولے کیا نہیں مولوی جانے دے، مولوی دا کام جانے سا اسی آکھیا دی مسئلہ کرے۔ تہاڈی گل نہیں کر رہا، تہاڈی گل نہیں کر رہا، میں عموماً گل کر رہا، چونکہ تہاڈی دعا نال ہر جگہ تے جان دا موقع نصیب ہوندا ہے۔ پاکستان دی کثرت نال تے وادی اسی پھر چکے ہیں نا الحمدللہ، یہ صدقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت دا، ورنہ سانوں نو کامیاں نو کون جاندا سی؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ گل تے ساری سرکار دی ہے نا، گل ساری، سارے بولو گل ساری، گل ساری، اوے گل ساری سرکار دی ہے۔ ہن ایک ذات سچ لے کے آئی تے دوجی ذات نے اس دی تصدیق کیتی۔ کتاب دا نام ہے تفسیر نصفی، روایت موجود ہے، تفسیر خازن اندر روایت موجود ہے، روح المعانی اندر روایت موجود ہے۔ تفسیر اس آیت دی کون کر رہے ہیں؟ جن دا نام ہے مولا، ہولی ہولی مولا، مولا۔ میں عرض کیتا نا کہ میں دساں کہ علی پاک نے ابو بکر صدیق دی عظمت کیویں بیان کی تھی، کیونکہ بے بسم اللہ دے نقطے تو بغیر بسم اللہ مکمل نہیں، ہن اس نقطے کو نہ پوچھنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال والذی جاء بصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق بہ ابو بکر الصدیق۔ فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کائنات والے ہو، اللہ دا قرآن بولیا ایک ذات سچ لے کے آئی، دوجی ذات نے اس سچ دی تصدیق کی تھی۔ فرمایا جڑا سچ لے کے آیا ہے او دا نام محمد مصطفیٰ ہے، جنہیں اس آن والے سچ دی تصدیق کی تھی ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے تصدیق کی تھی او دا نام ابو بکر۔ اگلی گل کراں اس تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الریاض النظرہ پڑھ کے دیکھو، دیگر کتابہ جی حدیث آئی ہے۔ ایک دن نا مدینہ شریف دا بازار ہے، ادھروں میرے وال ویکھیا جی، ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں تے ادھروں مولا علی آ رہے ہیں۔ جدو دوواں ہستیاں دا آمنا سامنا انج ہویا نا تے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی نو ویکھ کے مسکرا پے۔ او یہ تھے مسکراؤ، مسکرا گیا کہ سبحان اللہ۔ میرے دادا مرشد حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد ستار احمد رحمت اللہ علیہ، آپ فیصلہ آباد شریف آپ نے طلباء نو حدیث پڑھانی نا تے جتھے سرکار دے مسکران دا ذکر آونا، فرمانا طلباء کرام یہاں پہ مسکراؤ، یہاں پہ مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے، ایتھے مسکرانا میرے آقا دی سنت ہے۔
جدو حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے نا مولا علی نو ویکھ کے، اے دشمنوں نو ویکھ کے ہسیدا ہے؟ ہولی ہولی سبحان اللہ، اوہ گل سمجھیا جے؟ حضرت مولا علی پاک نو ویکھیا، اے کیڑے علی دے چہرے تے نظر پہ گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، امام حاکم المستدرک دی 30ویں جلد اندر اس حدیث نو لکھیا، حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے میں ویندی پیاں میرا ابا ابو بکر جدو مسجد دے اندر جاندا ہے، اگر مسجد دے اندر علی ہوندے نے پھر نفل نہیں پڑھ دے، اگر مسجد دے اندر علی نہیں ہوندے پھر جناب نفل پڑھ لیندے نے، اگر علی ہوندے نے انج علی وال ویندے رہندے نے۔ میں ایک دن پوچھ رہا ابا جی آخر وجہ کی ہے جدو مسیح علی پاک ہوندے نے تسی نفل نہیں پڑھ دے، جے نہیں ہوندے تے نفل پڑھ دے ہو، جدو علی ہوندا ہے اوندے چہرے نو ویکھی جاندے ہو۔ ابو بکر صدیق بولے، فرمایا میں آمنہ دے لال کھولوں سنیا ہے۔ ابا کی سنیا جے؟ فرمایا سنیا ہے وے النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے، علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کی سناواں ابو بکر صدیق، اے دشمنی سی؟ او یہ تو پیار ہے یارا، دنیا کدھر ڈور پئی ہے، یہ لوگاں دا رخ کیڑے پاسے ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو ویکھ کے مسکرا پے، علی پاک نے پوچھا ابو بکر ہنسے کیوں؟ فرمایا مینوں نبی کریم دا فرمان یاد آ گیا ہے۔ ابو بکر حضور نے کی فرمایا؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے علی میں نبی پاک کو خود سنیا ہے، حضور نے فرمایا میں علی نو دسیا وے علی قیامت والے دن جنت دیاں چابیاں تینوں دتیاں جان گیاں تے جنوں چاویں دیندا جاویں۔ یہ گل حضرت ابو بکر صدیق کر دینے پہ علی میں ویکھیا ہے میں سنیا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جنت دیاں چابیاں علی نو دتیاں جان گیاں جنوں چاوے جنت ٹوری جاوے۔ مولا علی پاک مسکرا پے، ہن علی تو کیوں ہسیا ہے؟ کہ حضرت علی پاک کہن لگے ابو بکر اگر تساں سنیا ہے تے پھر میرے کولوں بھی سن لو، میرے کولوں بھی سن لو، میں سرکار کولوں کی سنیا ہے؟ دس علی تو کی سنیا ہے؟ حضور میں سنیا ہے وے آقا نے فرمایا اے علی جنت وچ اونوں کلی جندے کول ٹکٹ ابو بکر صدیق والا ہی ہووے۔ جدے کو ٹکٹ ابو بکر صدیق والا ہی ہووے، جنت نو جان دینا ایویں کسے نو بھیجنا ہی نہیں۔ کیا سنو گے شان صدیق اکبر؟ یہ دکھ ویر سی؟ اللہ اکبر۔ کون صدیق ہے؟ سن حضرت عمر پاک نے ابو بکر صدیق دا چہرہ ویکھیا تو نظراں چکا لیاں۔ کیوں؟ سونے دا فرمان یاد آ گیا ہے۔ ابو بکر دی محبت ہر مومن تے واجب ہے، واجب مانا فرض ہے۔ شارحین حدیث نے اس مقام تے لکھے ہے واجب مانا فرض ہے، ابو بکر صدیق دی محبت ہر مومن تے فرض ہے۔ کیوں؟ ابو بکر ہوئے جنیاں 4 پشتاں صحابی رسول نے، یوسف علیہ السلام وہ نے جنہاں دیاں 4 پشتاں نبی نے، 4 پشتاں اندر نبی موجود نے۔ صدیق ہوئے جنہاں 4 پشتاں دے اندر صحابیہ صحابیات صحابہ کرام موجود نے۔ کہ ابو بکر صدیق دی محبت دا انداز کی ذرا توجہ کرے جی میرے بات۔ امام رازی دی
تفسیر کبیر اے میرے سامنے پہلی جلد ہے، یہ صفحہ نمبر 153 ہے۔ اے تھوڑا جا میں کلر کیتا ہے تاکہ کوئی ویکھنا بھی چاہے تو پھر مینوں دقت نہ آئے، میں فٹ انگلی اتھے جا رکھاں۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا دریائے کرم ایک دن موج وچ آیا۔ یارو بزرگاں دے عقیدے ویکھو تے صحیح، سنو تے صحیح تے سمجھو تے صحیح، صحابہ دے بارے کی انہوں نے کمال دا لکھیا ہے۔ سرکار دا دریائے کرم جوش وچ آیا۔ ہن تے اے ہوندیاں نا جی موہراں پلاسٹک دیاں بنیاں یا لکڑی دیاں بنیاں، ادو انگوٹھیاں دیاں موہراں بنوائیاں جاندیاں سن، خط لکھنا ہے یا جو کرنا ہے وہ پھر مور انگوٹھی دی لائی جاندی سی۔ اللہ اکبر! سن کون ابو بکر صدیق ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام موج وچ آئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر آقا حکم ہووے، فرمایا میری انگوٹھی لے جا۔ آقا انہوں کرنا کیے؟ سرکار مسکرا پہ فرمایا اندے اتے اللہ دا نام لکھوا کے لے آؤ۔ ابو بکر صدیق نے انگوٹھی پکڑی، سنیارے کو چلے گئے، جا کے سنیارے نو کہن لگے ایسا انگوٹھی اتے اللہ دا نام لکھ دے۔ اجے نے لفظ بولے نے محبت نے گوارا نہیں کیتا، اللہ دا نام آوے پر یار دا نام، ہائے اللہ دا نام آوے پر یار دا نام نہ آوے، یہ دل نے گوارا نہ کیتا تے فوری بولے سنیارے نو کہن لگے او سنیارے آؤ۔ انہیں کیا حضور حکم ہوئے؟ فرمایا اللہ دا نام بھی لکھ دے، میرے یار دا نام بھی لکھ دے، اللہ دا نام بھی لکھ دے، میرے یار دا نام بھی لکھ دے۔ ابو بکر صدیق چاہندہ ہی نہیں اللہ دا نام ہووے تے محمد دا نام ہی نہ ہووے۔ او کلی اللہ اللہ کرنے والے ہو، اللہ اللہ کرنے والے ہو۔ ابو بکر صدیق دا عقیدہ پڑھو، فرمایا ابو بکر نہیں چاہندہ اللہ دا نام ہووے تے اللہ دے یار دا نام نہ ہووے۔ میں لاکھ واری صدقے جاواں، ابو بکر صدیق کونے کی مقام اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نام لکھوا لیا، جدو دو میں نام لکھ لے کہ انگوٹھی لے کے حضور دی مارگاہ وچ آ گئے۔ میرے آقا نے کپڑا کھولیا، انگوٹھی کٹی، ویکھیا اتے اللہ دا نام ہی لکھیا ہویا ہے، اتے محمد دا نام ہی لکھیا ہویا ہے، نال ہی ابو بکر دا نام ہی لکھیا ہویا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے لب کھولے، حضور نے فرمایا ابو بکر آقا حکم ہووے، میں تینوں آکھیا سی صرف اللہ دا نام لکھوانا ہے، تو میرا نام بھی لکھوا لیا، اپنا نام بھی لکھوا لیا۔ عرض کیتی کملی والیا میں تے صرف تہاڈا تے اللہ دا نام لکھوایا ہے، مینوں نہیں پتا میرا نام کیویں لکھیا گیا۔ اجے گل چالو ہے، گل جاری ہو ساری ہے، فوری جبریل آ گئے، سونیا اللہ دا سلام ہی ہووے، اللہ دا پیغام ہی ہووے۔ جبریل سلام قبول کیتا، 10 پیغام کیے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا ابو بکر صدیق نے ساڈے نام تو تیرا نام جدا کرنا گوارا نہیں کیتا، تے میں اللہ ہو کے کہہ رہا جدو ساڈے دوواں دا جدا ہونا ابو بکر صدیق نو گوارا نہیں، ایویں ابو بکر صدیق دا میرے تے تیرے تو جدا ہونا مینوں چنگا نہیں لگیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں چاہیا کہ اللہ تے اللہ دا یار آپو آپ ہو جان، جدا جدا تے الگ الگ ہو جان، تے اللہ نے یہ نہیں پسند کیتا بھی ساڈے دونوں دا نام آوے تے ابو بکر دا نام۔ ہائے 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 ہائے، تو میں کی شان ابو بکر سنام ہے؟ مسند فردوس دہلوی پڑھو، حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ ذوق چاہے اوے ہر ویلے علی علی کرنے والے ہو، کان کھول کے سنا میرے محبوب نے کی فرمایا، جتے وہ حدیث ہے نا
علی جو منی وانا من ہو، علی میرے وچوں تے میں علی وچوں، اوتھے یہ بھی حدیث ہے، اوتھے یہ بھی حضور دا فرمان ہے، ابو بکر منی وانا من ہو، ابو بکر میرے وچوں تے میں ابو بکر وچوں۔ ادھر یاد آؤں تے ابو بکر صدیق واری حدیث یاد نہیں آؤں دی۔ ساڑھے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے ہر غلام رسول دا نام لیا جائے۔ اسی تا حضور دے ہر یار نو منن والے ہاں، اسی تا حضور دے ہر معتقد نو ساڈا سلام ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سونیاں اے دے وچ ابو بکر صدیق دا کوئی قصور نہیں، میں اللہ نے چاہیا ہے۔ ابو بکر چاہتا ہے اللہ تے اللہ دا حبیب جدا نہ ہوئے، نام اکٹھا ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، اٹھا حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے، دیگر بھی کئی کتاباں چ موجود ہے۔ جنگ کر کے صحابہ واپس پہ آن، ایک بی بی ہے جنہوں پتہ لگا میرا خامد فوت ہو گیا ہے، جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ سب تو اگے حضرت مولا علی سن۔ اس بی بی نے پوچھا سنیا میرا خامد شہید ہو گیا ہے؟ جواب دیتا پیچھے عثمان غنی آ رہا انہوں پوچھ، پیچھے عثمان غنی آ رہا انہوں پوچھ۔ جدو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا پیچھے عمر فاروق آ رہا انہوں پوچھ۔ اللہ اکبر۔ جدو حضرت عمر پاک کو پوچھے حضرت عمر نے کیا چپ کر بی بی، پیچھے آمینہ دا لال آ رہا ہے انہوں پوچھ لے۔ اس بی بی نے ویکھیا کملی والا آ رہا ہے، رکیتی سونیا میں سنیا ہے میرا خامد شہید ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہا ہے انہوں پوچھ لے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق آئے نے اس بی بی نے پوچھیا حضور دسو میرا خامد سنیا شہید ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق دے منہ وچوں جملے نکلے نہیں نہیں بی بی شہید نہیں ہویا، او ساڈے پیچھے پیچھے آندا پیا۔ تیرا خامد شہید نہیں ہویا، او ساڈے پیچھے پیچھے آندا ہے پیا۔ اللہ اکبر۔ او بی بی انتظار وچ بیٹھ گئی۔ حدیث پڑھ کے دیکھو سارے صحابہ آندے پہنے، غلام آئی جا رہے نے، لیکن سب تو اخیر تے او بھی آ گیا۔ جدو اینجی کٹ ہویا نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا بندہ شہید ہویا۔ عمر پاک پریشان، عثمان غنی پاک پریشان، مولا علی پریشان، آقا اساں اکھاں نال ویکھیا ہے۔ ایتھے بھی جبریل آ گئے۔ سونیا پریشان نہ ہو، انہاں پوچھن والے غلاماں نو جواب دے دے۔ اللہ پہ فرماندا ہے سونیا جدو تہاڈی واری آئی ہے حق تے بندہ سی جواب دے دیندے، وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن تساں بھی فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہا ہے۔ جدو ابو بکر دا نام آیا سانو گوارا نہیں ہویا، ابو بکر صدیق پہ بول دے وہ پیچھے آ رہا ہے کہ ساڈی رحمت نے گوارا نہیں کیتا۔ ہن ابو بکر نے آکھیا زندہ ہے آندا پیا ہے، اگر اسی انہوں نہ اٹھا کے لے آندے نہ زندہ کر کے لے آندے کدھر ابو بکر جھوٹا ہی نہ ہو جاندا۔ اسی چاہے ابو بکر جو کہہ چھڑی آئی اج اساں سچ کر چھڈیا۔ ابو بکر جو تو کہہ دیتا ہے آج اساں سچ کر چھڈیا۔ یہ منزل کدوں مل رہی ہے؟ آکڑیاں میں نہیں مل رہی، ادب کیتیاں مل رہی ہے۔ جی ہاں تے سلطان باؤ فرماندے نے انج دا عشق کر، انج دا پیار کر، انج دی محبت کر جویں دی حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی۔ عاشق ہوویں تے
شیک کماؤں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو لکھ بدیا تے ہزاری علام تے کر جانی باغ بہارا ہو منصور جے اے چک سولی چاڑے تے جڑے واقف کل اسرا آرا ہو سجدیوں سرنا اے چاہیے باہو او میاں سجدیوں سرنا اسی چاہیے باہو پاویں کافر کہن ہزارہ ہو سنو کون صدیق ہے پڑھیے قرآن اللہ اکبر کون صدیق ہے ہر بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط جنوں آندا ہے یارو تو پڑھ چھڑو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھے راہ تے چلا سانو سدھے راہ تے چلا اللہ اکبر ہن سیدھا راہ کیڑا ہے یا اللہ وضو بھی کر لیا وضو بھی کر لیا مسیطے بھی آ گئے منہ کعبے وال کر لیا پھر بھی منگ دیا پہ یا اللہ سیدھے راہ تے چلا یا اللہ سیدھے راہ تے چلا اٹھا کتب تفاسیر دے اندر اے بات موجود ہے فرمایا سیدھا راہ منگن والے اگر سیدھے راہ تے چلنا چاہنے اس راہ تے ٹر پہ اور جس راہ تے ابو بکر صدیق ٹریا جاندا ہے اس راہ تے ٹر پہ جس راہ تے ابو بکر صدیق ٹریا جاندا ہے ہن کیڑے راہ تے صدیق ٹریا جاندا وہ راہ کیڑا ہے دوسرے مقام تے فرمایا قرآن پاک اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کائنات والیو اگر ہدایت چاہندے ہو پھر اوویں منو جویں میرے نبی دے یاراں نے منیا ہے اوویں منو جویں میرے نبی دے یاراں نے منیا تے یاراں نے کیویں منیا حضرت ابو بکر صدیق دی گل کرنا چاہنا سرکار نے فرمایا اے قانون ہے ہر ایک دے وزیر ہوندے نے ہر ایک دے وزیر ہوندے نے میرے بھی دو وزیر نے میرے بھی دو سارے بولو میرے بھی دو وزیر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرَيْنِ وزیر آیا و صاحب آیا ابو بکر و عمر فرمایا ہر ایک دے وزیر ہوندے نے میرے آسمانہ تے وزیر جبریل تے میکائیل نے تے کملی والے آ بدو ہاں دے چہرے والے آؤ بلیل دیاں ظلفاں والے آؤ مازا قلب بصر دیاں اکھاں والے آؤ ید اللہ دے ہتھاں والے آؤ وجہ اللہ دی پیاری پیشانی والے آؤ لام روکا دی پیاری جان والے آؤ والسر دے پیارے زمانے والے آؤ سونیا ساڑے ماں باپ توڑے قدمہ تے لاکھ واری صدقے جان آقا زمینہ تے توڑے وزیر کڑے نے فرمایا پہلا وزیر ابو بکر پہلا وزیر ابو بکر آقا تے دوجہ وزیر فرمایا عمر پہلا وزیر ابو بکر تے دوجہ وزیر عمر پاک ہے
اگلی حدیث سنو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیسی محبت دی حضور نے انتہا کر چھڈی۔ فرمایا اے زہری اکھاں تسی میریاں ویندے ہی جے، جنہ زہری اکھاں دا اے کمال ہے، توجہ کرے ذرا توجہ کرے جے، جنہ ظاہری اکھاں دا اے کمال ہے۔ بخاری شریف اٹھا، حضور نماز پہ پڑھاندے ہوں تے پیچھے کئی صحابہ کھڑے ہوں نیت کے ادب نہ، نماز پڑھاندیاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم اگے ودایا، پھر حضور نے آسمان والے ویکھیا تے کملی والے نے اس طرح ہاتھ بلند کیتا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ تھلے کیتا، پھر حضور نے چہرہ مبارک جھکا لیا، پھر کملی والے نے قدم ہی پیچھے ہٹا لیا۔ غلام نبی کریم نو ویندے نے پئے، سونا کی پیا کر جائے نماز دے اندر، اگر حضور دا خیال آیا نماز ٹوٹ جاندی ہوندی، اے حدیث ساڈے تک کدی بھی نہ پہنچدی۔ او جڑے ویندے پئے نے سلام پھیرن تو بعد انہیں عرض کیتی، کملی والے وجہ کی ہے جناب نے قدم اٹھایا، پھر حضور نے ہاتھ ودایا، پھر حضور نے چہرہ اٹھایا، پھر اوے واپسی آندے گئے، حضور نے پھر نماز مکمل کر لئی، سلام پھیر دیتا۔ سرکار نے فرمایا میں ویکھیا ہے جنت وچوں انگوراں دا گچھا، جنت وچوں انگوراں دا ہاں پھالتا تو نہ لین دی ضرورت ہے۔ اگے سمجھ گئے ہوگا میں کی کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سانو جنتی پھل کھان دی توفیق دے وے۔ اے نبی دے یاراں نال یاری لال ہے، جنت ساڑھے تواڈے پیر چومے گی۔ کیوں؟ ساڑھی یاری اونا نال ہے جنہ تے مصطفیٰ بھی راضی ہے تے مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہے۔ حدیث پڑھ دیاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کو جبریل آئے نے، عرض کیتی کملی والے آج ایک گل پوچھن واسطے آیا وا، تے اپنے آپ نہیں آیا، اللہ دے حکم دے نال آیا وا۔ جبریل کی پوچھن آیا ہے، عرض کیتی کملی والے اپنے کولوں بھی پوچھن نہیں آیا، جبریل کندے واسطے پوچھن آیا ہے، عرض کیتی کملی والے مینوں اللہ نے بھیجیا ہے۔ جبریل کی پوچھن آیا ہے، عرض کیتی آقا پوچھن آیا وا، اللہ پہ پوچھ دے صدیق نو پوچھ لے، صدیق نو پوچھ لے، اللہ پوچھ دے صدیق کیا تو اللہ تے راضی ہے؟ ہولی آکھیے سبحان اللہ۔ مقام بڑا اونچا ہے، مقام بڑا بلند ہے۔ صدیق نو پوچھ، اللہ پہ پوچھدا ہے، صدیق نو پوچھ میرے تے راضی ہے؟ یار میں تانوں کیڑی حضرت ابو بکر صدیق دی شان دساں، کدے سانو تانوں بھی اللہ نے پوچھیا ہے؟ بولو تے صحیح۔ ہر بندے دا جواب آئے گا نہیں سرکار سانو اللہ۔ جدو ابو بکر صدیق جیسے اسی نہیں، نبی تاں نبی ہوندا ہے، نبی تاں نبی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ٹھہر جا، میں ابو بکر والے سنیا کلنا وا، ابو بکر نو بلا کے تیرے سامنے پوچھنا چاہنا۔ میرے آقا کریم نے پیغام بھیجیا، فرمایا جبریل تھوڑی دیر ٹھہر، پیغام بھیج دیتا ہے۔ پیغام گیا، ابو بکر صدیق آ گئے، عرض کیتی کملی والے جناب نے کیویں یاد فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے کو جبریل بیٹھا ہے، میرے کو جبریل بیٹھا ہے، آقا میرے والو جبریل نو سلام عرض کر دیو۔ حضور نے سلام فرمایا، عرض کیتی سونیا ہن پوچھ جبریل کی پیا پوچھدا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر جبریل پیا پوچھدا ہے، اللہ پوچھدا پیا ابو بکر میرے تے راضی؟ اللہ پہ پوچھ رہا ابو بکر میرے تے راضی ہے یا نہیں؟
اے جنوں اللہ پوچھے میرے تے راضی ہیں یا نہیں، وہ بندہ فدق چوری کر لے گا؟ ہائے 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 ہائے، کیسی گندی سوچ ہے یار۔ اسی اپنے عقیدے کا دفاع کرنے واسطے حاضر ہاں، جب تک ساڑھے جسم اندر روح باقی ہے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، اسی اپنے مسلک تے حرف نہیں آن دیاں گے۔ پڑھیا کس واسطے ہے؟ صرف شعر و شاعری واسطے؟ سرکار نے پوچھا جبریل جی آقا حکم، ابو بکر صدیق نو پہ پوچھنا وہاں، اللہ پہ پوچھ دائی صدیق میرے تو راضی ہیں؟ آئے آئے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ لے کملی والے انا راضن انا راضن انا راضن انا راضن، سونے جبریل نو کہہ دے اللہ دی بارگاہ میں عرض کر دے وے ابو بکر صدیق پہ کہہ دے یا اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں۔ آخری بات جڑی میں تینوں واجدہ سنا چاہنا ذرا توجہ کر، قرآن پاک نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ، اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے بڑے وڈے درجے دے چھڑے نے۔ اعظم تفضیل ہے، جی ہاں تفضیل ہے، بڑے اچھے درجے، بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں۔ یہ اعظم و درجتن ہے کون نے؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ بھئی جنہاں نو اللہ نے دنیا تے ٹردیاں پھردیاں جنت دے سرٹیفکیٹ تے جنت دے قبضے دے چھڑے نے تے جنت دیاں چابیاں دے چھڑیاں نے، انہاں نو کی لگے دنیا دے باغاں نال؟ پھر جنہاں نو اللہ نے دنیا تے ٹردیاں پھردیاں پوچھ لیا ابو بکر میرے تے راضی ہیں میں؟ اگلی گل سن، جنہاں دی کل جائیداد وچوں صرف ایک پھٹی بھی چادر بچے کفن واسطے، انہاں دلیاں دے مالاں نو کی کرنا ہی؟ وار دے ہر شے یار اپنے تو جے تو عشق دی لٹنی بازی یار کوے تاں اے کنگرو بن لے، اے پاویں فتوے لاون قاضی، اس یار دے نا دی اے نیت کھلو جا تے لوکی آکھن عشق نمازی، بلے شاہ کوئی لکھ پیا آنکھے تے اساں یار نو رکھنا راضی۔ اولئک اعظم درجۃ، اے اچھے درجے والے کون نے؟ جیڑی مرضی تفسیر دی کتاب پڑھ لے، میں کہہ دیں نہ کہ فلانی وچ فلانی وچ، جیڑی مرضی تفسیر دی کتاب پڑھ